أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ آپ بھائیوں کے سامنے یہ سورہ یونس کا میں نے آخری رکوع تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور مکے کا یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ مکے کے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق اور سچ بات پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہی ہے کہ باباؤں کی وہ نظر و نیاز کیا کرتے تھے، ان کو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے۔ اللہ کو ماننے سے انکار نہیں ہے، لیکن ان باباؤں کی کوئی کرامت اور ان کا جو ہے کوئی اختیار نہ مانا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات ہم سننے کو تیار نہیں ہیں، یہ جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی دعوت آپ پیش کریں کہ جس میں ہمارے باباؤں کا بھی کوئی اختیار مانا گیا ہو، اللہ کے ان ولیوں اور بزرگان دین اور اولیاء کا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں حصہ مانا گیا ہو، تو پھر ہم اس دعوت کو مان سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں اس بات کو اور اس دعوت کو مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا سب گمراہ تھے، وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے۔ جو ان باباؤں کی بھی نظر و نیاز کیا کرتے تھے، ان کو بھی مشکل کشا حاجت روا مانا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اس صورت میں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان مشرکوں کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس پیش ہو کر ہمیں حساب دینا ہے، اکیلے اپنی زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی مدد کو آنے والا نہ ہوگا۔ تو جن کا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن آپ لے کر آئیں جس میں کچھ ہمارا بھی حصہ رکھا گیا ہو۔ ہماری ساری کی ساری باتوں کو آپ رد کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ابراہیم علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام حاجت روا نہیں ہے، یہ لات منات حبل عزا ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا اس کائنات میں اختیار ایک اللہ کا ہے۔ تو ایسا قرآن آپ ہمیں سنائیں کہ جس میں جو ہے ہمارے دین کو بھی کچھ نہ کچھ تو جگہ دی گئی ہو، کچھ نہ کچھ تو مانا گیا ہو۔ او بدل، یا پھر اگر کوئی اور قرآن لے کر نہیں آ سکتے، اسی قرآن پر ہی آپ کا اصرار ہے جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں، تو پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کر دیں، تھوڑی سی نرمی پیدا کر لیں، تاکہ یہ ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ یہ کہیں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں، اس دعوت میں، اس تبلیغ میں اپنی طرف سے کوئی میں تبدیلی پیدا کر لوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کر رہا ہوں اس وحی کی جو میری طرف نازل کی جا رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ تعلیمات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ مامور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے سامنے یہ دعوت پیش کروں کہ ایک اللہ کو رکوع و سجدہ کرو، ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنی زبان سے ادا کرو، ایک اللہ کے نام کی قربانی کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ یہ جو تم نے باباؤں کی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسموں اور بتوں کے آگے، قبروں آستانوں کے آگے تم جھکتے ہو، ان کو رکوع و سجدے کرتے ہو، یہ نہ کرو، یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے سامنے راہ ہدایت واضح کروں، تو میں اسی وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنِّي أَخَافُ، اور مجھے یہ ڈر ہے، إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالی ہے، اللہ کی نافرمانی کی، اپنی طرف سے کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی پیدا کر لی تاکہ لوگ جو ہے اس کو قبول کر لیں، مان لیں، لوگوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے میں نے اس دعوت میں اگر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی پیدا کر لی تو عذاب یوم عظیم، وہ جو بڑا دن آنے والا ہے قیامت کا، اس کے عذاب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اس سے میں نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کی بات میں اپنی طرف سے ترمیم یا تبدیلی کرنے کا کس کو اختیار ہے؟ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اللہ کی بات میں اس وقت مانوں گا جب میری مرضی کے مطابق ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ حق میری مرضی کے تابع ہو۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال تھی مکے میں، لیکن اس کے باوجود، شدید مخالفت کے باوجود، لوگوں کے اس طرح کے مطالبات کے باوجود کہ کچھ نرمی پیدا کرو، کچھ ہمارے لیے گنجائش پیدا کرو، ہمارے باباؤں کا بھی کوئی اس میں جو ہے مان و اختیار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے کھلے انداز سے ان کے مشرکانہ نظریات، عقائد اور اعمال کی تردید کی گئی ہے، بالکل کھول کھول کر ہر چیز واضح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کے آگے رکوع و سجدے کر رہے ہیں، ان کو مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہیں۔ فرمایا ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو کہ نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ جن کی نظر و نیاز کر رہے ہیں وہ خود اللہ کے محتاج تھے، اللہ کا دیا ہوا کھاتے تھے، انہوں نے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تو ان کی بندگی اور پوجا پاٹ کر کے انہیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے اس کائنات میں کچھ تخلیق ہی نہیں کیا۔ ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، رزق کا ایک ایک دانہ اللہ تعالیٰ اگا کر دیتا ہے، کسی بابا، کسی پیر، کسی ملنگ، کسی قلندر کے اختیار میں نہیں ہے کہ زمین سے ایک گندم کا یا ایک جو کا دانہ بھی اگا سکے۔ تو فرمایا کہ نہ تو انہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر یہ ان کی پوجا پاٹ نہ کریں، ان کے مزاروں پر حاضری نہ دیں، وہاں جھاڑو نہ لگائیں، اس کو
قبر کو اگر یہ دودھ سے غسل نہ دیں، جس طرح سے آج یہ ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مزاروں اور آستانوں پہ حاضری دینا، ان سے مانگنا، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس کو صحیح سمجھتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تو مزار کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا بنانے سے بھی منع کیا ہے، قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قبروں پر جاؤ اور عبرت حاصل کرو کہ دیکھو یہ بھی دنیا سے چلے گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، میرا بھی یہی انجام ہوگا، ہمیشہ کے لیے میں بھی دنیا میں نہیں ہوں۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو لیکن مزار بنا کر، پکی قبریں بنا کر، سنگ مرمر سے سجی ہوئی، پھر ان کو دودھ اور عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، تقریبات منعقد ہوتی ہیں سرکاری محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں، حکومتی سرپرستی میں۔ یہ نقلی کعبے آج پوجے جا رہے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ علی حجویری کے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا، کبھی خبر آتی ہے کہ کسی اور قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ تو یہ قبریں عرق گلاب یا کسی اور چیز سے غسل دینے کے لیے نہیں، یہ تو عبرت کا مقام ہے، چاہے کسی ولی کی ہو، کسی نبی کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ ہر ایک قبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہے گا، آخرت اصل جگہ ہے، دنیا میں سب کا قیام عارضی ہے، یہی ہمیں ہر قبر بتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ آج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قبر والے فائدہ بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں جا کر چادر چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر منت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا ہمیں دے دے گا، اتنا طاقتور ہے کہ یہ دلوا دے گا اللہ سے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ سے زبردستی بھی یہ دلوا سکتا ہے۔ اور اس نظریے کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حالانکہ قبر والا گل سڑ کے مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچتی ہیں، نہ اس کے کان رہتے ہیں کہ وہ سنے، نہ آنکھیں رہتی ہیں کہ وہ دیکھے، نہ ہاتھ رہتے ہیں کہ جس سے وہ مٹی ہٹا کر اپنی قبر پہ سے باہر ہی نکل آئے۔ نقصان کا بھی لوگوں کو ڈر رہتا ہے مزار والوں سے کہ بابا کے مزار سے سامنے سے گزر رہے ہیں، دور سے گزرتے ہوئے وہ ماتھے پہ ہاتھ لے جا کر سلام کرتے ہیں کہ اگر سلام کیے بغیر گزر گیا تو بابا ناراض نہ ہو جائے کہ یہ مزار کے سامنے سے بغیر سلام کیے کیسے گزر گیا۔ قبر پہ جاتے ہیں، الٹے پاؤں واپس آتے ہیں کہ یہ قبر کی طرف پیٹ نہ ہو جائے کہ بابا ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان دینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ان کی بندگی اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ بھائی یہ مزار پہ کیوں جاتے ہو، کیوں یہ بت کے آگے تم یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو، کیوں اس کی نظر و نیاز کرتے ہو، کیوں اس کے خوف سے کانپتے رہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں تو ہمارے کام بنتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، لیکن اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے منوا سکتے ہیں، اللہ سے دلوا سکتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کا یہی نظریہ ہے۔ مکے کے مشرکین کی ذہنیت دیکھیں اور آج کے شرک کرنے والوں کی ذہنیت دیکھیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ بغیر وسیلے کے کیسے سنے گا۔ یہ اللہ کے پیارے
اللہ سے دلوائیں گے ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے دلواتے ہیں، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ کو تم ایسی بات بتانے چلے ہو جو اللہ کو بھی نہیں معلوم اس پوری زمین اور آسمان میں، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ کوئی سفارش کرنے والا بھی ہے میری بارگاہ میں، کیونکہ سفارش وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، اختیار کم ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس سارا اختیار ہو تو وہ سفارش کیوں کرے، خود کر لے۔ سفارش اسی لیے وہ کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ساری کائنات کا علم بھی میرے پاس ہے اور سارا کا سارا اختیار بھی میرے پاس ہے، کون مجھے بتائے گا کہ اس کو یہ چاہیے، اس کو یہ ملنا چاہیے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اس کی شان بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس وسیلے کے عقیدے کو شرک قرار دیتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، یہ بابا اللہ کو بتاتا ہے تو بابا اللہ سے زیادہ باخبر ہو گیا، یہ مردہ اللہ سے زیادہ جاننے والا ہو گیا۔ تو اے مشرکو، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے پاک ہے۔ تو کس قدر کھلے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے ایک ایک عقیدے کی، باطل عقیدے کی تردید کی ہے جو وہ اپنائے ہوئے۔ اور سورہ یونس جو اس سورت کا نام ہے، اس میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے ذکر کی بنا پر ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ صورتوں میں کیا ہے، کہیں ذرا مختصر، کہیں ذرا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آیت نمبر 98 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کہ جو مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم غلط ہیں، گمراہ ہیں، ہم لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور پوری تاریخ انسانی میں ایک ہی مثال ہے کہ جب اللہ کا عذاب کسی قوم کے سر پر پہنچا ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہو، اس قوم کو تباہ و برباد نہ کیا ہو۔ باقی پوری تاریخ انسانی ان مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان کے سروں پر پہنچتا ہے، انہیں تہس نہس کر دیتا ہے، صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ کوئی ان کا بابا، کوئی پیر، کوئی ملنگ ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ فرمایا کہ وہ ایک مثال کون سی ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کہ کوئی اور بستی تاریخ انسانی میں ایسی نہیں گزری ہے جو اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہو اور وہ ایمان اس کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوا ہو۔ مانا تو سب نے، اللہ کے عذاب کو دیکھا تو کہا واقعی ہم ظالم تھے، یا اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے دے، یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ نے نہیں چھوڑا، ایک قوم کو مہلت دی، فرمایا کہ اللہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب یہ قوم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب جو ان کے اوپر بھیجا تھا ہٹا دیا، اور ان کو پھر ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اور یہ کس بنا پر ہوا، اس کی تفصیل قرآن میں دوسری جگہوں پر موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کے دین کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، قوم والے انکار کرتے رہے، مذاق بناتے رہے،
یونس علیہ السلام کو کہتے رہے کہ اچھا اللہ کا عذاب اگر آئے گا تو لے کر آؤ، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کر دیا کہ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کوئی اس سے بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام قوم سے ناراضگی کا رویہ اختیار کیے ہوئے کہ یہ ظالم لوگ اللہ کی توحید کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی بستی سے نکل گئے کہ یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں۔ تو یہاں ایک معمولی سی ان سے تقصیر یہ ہوئی کہ نبی اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی جگہ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ اب تم اس بستی سے چلے جاؤ۔ یونس علیہ السلام اس حکم کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے گئے، سمندر پہ پہنچے، ایک کشتی روانہ ہونے کو تیار تھی، اس میں سوار ہوئے اور وہ کشتی بھری ہوئی تھی، پہلے ہی زیادہ اس میں لوگ سوار تھے، اوور لوڈڈ پہلے ہی تھی۔ آگے چلی ہے تو سمندر میں طوفان کی بنا پر کشتی ہچکولے کھانے لگی اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی وزن زیادہ ہونے کی بنا پر۔ کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ وزن کم کیا جائے، کس کو سمندر کے بیچ میں لہروں کے اور پانی کے سپرد کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ بھئی مجھے پانی میں پھینک دو، ہر ایک کو جان عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اندازی کی گئی کہ چلو پرچی پہ جس کا نام آ جائے گا اس کو پانی میں ڈال دیں گے تاکہ باقی بچ جائیں۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، وہ ڈوب گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، غالباً ویل مچھلی ہوگی، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں ویل مچھلیاں۔ اور اس طرح سے وہ آزمائش میں آ گئے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ یا اللہ تعالیٰ تیرے دین کی اتنے عرصے تبلیغ کی، اب میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، اندھیروں سے انہوں نے اللہ کو پکارا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، میں نے ہی اپنی جان پر زیادتی کی، قصور میرا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، اللہ سے مدد نہ مانگتے، تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے، یعنی وہ اس کا نوالا بن جاتے۔ لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو ہے مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے پر انہیں اگل دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بنا پر کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سایہ دار بیل ہم نے ان کے اوپر اگا دی، اور پھر جب وہ توانا ہوئے تو ان کو پھر ان کی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تو یہ سب کچھ کس بنا پہ ہوا؟ نبی کی طرف سے ایک معمولی سی کوتاہی کی بنا پر۔ کوتاہی ہم اسے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی کہ میں چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر بھی ان کی گرفت کر لی۔ لیکن نبی چونکہ انسان ہوتا ہے، ہم آپ سب انسان ہیں، پانی میں انہیں ڈالا گیا، ڈوب گئے۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا جو ایک طبقہ بنا ہوا ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتے ہیں زمین کی طرح سے، ہواؤں میں پرندوں کی طرح سے اڑتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں کرامت کے نام پہ۔ تو ایسا اختیار اللہ کی کتاب نبیوں کو کا بھی نہیں بتاتی۔ یونس علیہ السلام پانی میں ڈوب گئے، یہ نہیں ہوا کہ وہ پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر زمین کی طرح سے چلنے لگے ہوں،
اور یہاں اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے احمد رضا بریلوی، انہوں نے ملفوظات میں یہ لکھا، ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ جنید بغدادی صاحب کا کیا قصہ؟ احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ جنید بغدادی ایک مرتبہ دریا پار کرنا چاہتے تھے، ساتھ خادم بھی تھا، خادم پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جنید بغدادی دریا پہ پہنچے اور یا اللہ کہتے ہوئے پانی کے اوپر چلنے لگے زمین کی طرح سے، جس طرح زمین پہ چلتے ہیں۔ خادم پیچھے تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں کیا کہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ تو یا جنید کہتا ہوا چلا۔ مرید خادم وہ یا جنید کہتا ہوا پیچھے چلتا آ رہا ہے پانی کے اوپر زمین کی طرح سے۔ تو لکھتے ہیں احمد رضا بریلوی کے بیچ میں شیطان نے اس خادم کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جنید بغدادی صاحب، پیر صاحب تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، میں کیوں یا جنید کہہ رہا ہوں، میں بھی یا اللہ کہوں؟ تو اس خادم نے یا اللہ کا لفظ جیسے ہی زبان سے نکالا وہ غوطے کھانے لگا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ وہ چلایا کہ حضرت میں ڈوب رہا ہوں۔ جنید بغدادی نے کہا کہ تو پھر یا جنید کہتا ہوا چلا۔ اس نے پھر یا جنید کہنا شروع کیا، پھر پانی پہ چلنے لگا۔ تو لکھتے ہیں کہ جب کنارے پہ پہنچے تو خادم نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ جب آپ یا اللہ کہہ رہے تھے تو ڈوب نہیں رہے تھے، اور میں نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو ڈوبنے لگا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ ابھی تو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ایجنٹ ہیں کیا کہ پہلے یہ بکنگ کریں گے پھر آگے جائے گا آدمی؟ تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایجنٹ نہیں ہے، اور کسی نبی ولی پیر کو کسی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ پانی کے اوپر زمین کی طرح سے چلے۔ یہ جھوٹے اور من گھڑت قصے ہیں جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کرامات کے نام پہ۔ انبیاء جو ہے وہ پانی کے اوپر نہیں چل رہے ہیں، نبی ڈوب گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہاں پر جو ہے یہ پیر جو ہے پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اپنے ان قصوں اور کرامات کے نام پر جو انہوں نے من گھڑت دین بنا رکھا ہے، اس سے یہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے اس سے اوپر درجہ ولی کا ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ سارے کے سارے دنیا کے ولی مل جائیں، ایک نبی کی خاک کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے، پیروں کی خاک کو۔ نبی کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اس کو پوری دنیا کے آگے کھڑا کرتا ہے، وہ پوری دنیا سے لڑتا ہے اللہ کی مدد کے بھروسے پر۔ تو بہرحال یہاں یونس علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا، اور اس قوم کا یہ معاملہ ہوا کہ سیاہ سیاہ بادل جو ہے وہ ان کے سروں پر آ کر جب پہنچ گئے تو قوم والوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ یونس علیہ السلام ہمیں کہہ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا انہوں نے، وہ بھی نہیں ملے۔ ایسی خطرناک صورتحال میں وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے، ہمیں مہلت دے دے ایمان لانے کی، اس عذاب سے ہمیں برباد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنا بھیجا ہوا عذاب پھر واپس لے لیا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جو جی چاہے کرے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ان واقعات میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دبنے والا یا ڈرنے والا نہیں۔ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ پیر ولی اور جو یہ ملنگ ہوتے ہیں یہ اللہ کو ڈراتے ہیں، آنکھیں سرخ کر کے آسمان پہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ڈر جاتا ہے، جس طرح سے احمد رضا بریلوی نے لکھا۔ اور اس میں اس معاملے میں سب ایک جیسے ہیں، دیوبندی بھی ایک جیسے ہیں، بریلوی بھی ایک جیسے ہیں، اہل حدیث بھی ایک جیسے ہیں۔ لکھا انہوں نے کہ سیدی موسیٰ سہاگ جو ہے وہ عورتوں کی سی وضع قطع بنائے رکھتے تھے، بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے، سر پہ دوپٹہ پہنتے تھے، گوٹا کناری والے کپڑے پہنتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کریں۔
لیکن چونکہ دین طریقت کا بابا آدم ہی الگ ہے، وہ سارا کا سارا ہی دین اسلام کی ضد پر مشتمل ہے، تو لہٰذا ایسا کرنے والے بڑے پہنچے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ تو بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس آئے، کہا کہ جی آپ دعا کریں بارش ہو جائے۔ پہلے تو انہوں نے کافی انکار کیا، جب لوگوں نے زیادہ ان سے اصرار کیا تو احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، میدان میں پہنچے، اپنی چوڑیوں کی طرف وہ پتھر لائے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا تو بارش بھیج یا پھر میں یہ چوڑیاں توڑتا ہوں، اپنا سہاگ واپس لے۔ نعوذ باللہ، لکھتے ہیں کہ فوراً آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو یعنی اللہ ان لوگوں سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے ظالم ہے یہ، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کیسے بدلا ہے انہوں نے۔ تو یہاں جو میں نے آیات تلاوت کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو مطالبات کرتے ہیں کہ بھئی کچھ نرمی پیدا کرو، کچھ گنجائش پیدا کرو، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، پھر کون آپ کی بات سنے گا، ڈنڈا مار، آپ تو بات کرتے ہو کہ جی یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے معاملے میں اب بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے کہ میں تمہاری بات مان سکتا ہوں، کوئی نرمی لا سکتا ہوں، تمہارے دین میں واپس آ سکتا ہوں، تو کان کھول کر سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ اور بندگی کر رہے ہو، ہرگز میں ان کی عبادت اور بندگی نہیں کروں گا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں بندگی کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو وقت تمہارا مقرر کیا ہے اس کے اوپر تمہیں بھی موت آئے گی اور اللہ کے پاس ہی تمہیں جواب دینا ہوگا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں شامل ہوں، اللہ کی بات کے انکاریوں کی صف میں نہ کھڑا ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنا رخ میں اسی دین حنیف کی طرف رکھوں، یکسو ہو کر اسی اللہ کے دین کی پیروی اختیار کیے رہوں اور شرک کرنے والوں میں ہرگز میں شامل نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا پیر مدد، جو بھی یہ غیر اللہ کے نعرے آج ہیں یا پہلے تھے، یہ لگانے والا اللہ کی کتاب کے مطابق شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تکلیف لکھی ہے وہ آئے گی، بیماری لکھی ہے بیمار ہوگے۔ فرمایا وہیں یرید کا بھی خیرن فلا راد لفضلی، اور اللہ تعالیٰ کوئی خیر تمہیں پہنچانا چاہے تو اس کے بھیجے ہوئے خیر اور فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، وہو الغفور الرحیم، اور بلا شبہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا رب ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہہ دو کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کا پیغام آ چکا ہے، فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسہ، تو اب جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، کسی دوسرے کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہی ہی کے راستے کو اختیار کرے گا تو اس کی یہ گمراہی اسی کو نقصان دے گی۔ تو ہر ایک اپنے طرز عمل کا خود ذمہ دار ہے، کسی کے طرز عمل کی بنا پر کسی دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا یا کسی دوسرے کو نہیں نوازا جائے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے منواؤں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ، فرمایا کہ آپ پیروی کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اور جو طرز عمل لوگ اختیار کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی سنت کے مطابق اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے، یہ حکم ہے۔ ہمیں آپ کو سب کو اللہ کے دین کی تبلیغ اور لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ شرک اور بدعت کے ان اندھیروں سے نکلیں جن میں ان کے پیروں اور مولویوں نے انہیں دھکیل دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔